عام طور پر یہ کہا سنا جاتا ہے کہ راولپنڈی شہر جس مقام پر واقع ہے یہ خطہ قدیم تہذیبوں کا مسکن رہا ہے، لیکن یہاں کون سی تہذیبیں آباد رہیں، کیسے ارضیاتی تبدیلیوں اور حوادثات زمانہ نے ان آثار پر خاک ڈال دی، اور اس علاقے کے ابتدائی باشندے کون تھے، اور یہ کہ موجودہ شہر کس طرح بالآخر اس شکل میں ڈھل گیا، یہ ساری تفصیل اوجھل رہتی ہے اور بہت کم اس کا ذکر آتا ہے۔ ہم نے اس حوالے سے پرانی آرکائیوز اور تاریخ کی کتب سے ان تمام سوالوں کے جوابات تلاش کیے جو ناظرین کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ میں فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ کوئی چینل اتنی زیادہ تفصیل آپ کو پیش کرے گا راولپنڈی کے حوالے سے۔ درہ سما کی تہذیب اور راولپنڈی محل اور تہہ خانے ایک جگہ 3000 کمرے ہیں جو علوم ہندسہ اور جیومیٹری کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ ڈاکٹر پدھا پرکاش بھی لکھتا ہے کہ مصریوں نے نام مصر طرز کی کچھ عمارتیں آج بھی یہاں مٹی کے نیچے دفن ہوں۔ 5500 سال قبل مسیح میں بابل میں 2 گروہوں موجود ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حمورابی کے عہد میں زندگیوں کے اہم واقعات کے بارے میں بھی بتا دیا جاتا تھا۔ اس لیے یہ پہلے رمل کہلائے جو رفتہ رفتہ رمل سے راول ہو گیا۔ راول جوگیوں کی آگے مزید 2 شاخیں ہیں، ایک گال کہلاتے ہیں اور دوسرے راول۔ راولوں کی گدی راولپنڈی میں تھی، اور جنگلوں میں رہتے تھے۔ درہ سما اور مارگلہ کی غاریں ان کا مسکن تھی۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے درختوں میں بھی انہوں نے اپنے آشیانے بنا رکھے تھے۔ راولپنڈی کے علاقے ٹالی موڑی کی نسبت اس سے نظر آتے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے جوگی ہی جانے کہ انہوں نے مارگلہ سے ٹلا جوگیاں تک کے علاقے کو اب تک کیوں منتخب کر رکھا۔ نے راولپنڈی کو فتح کرنے کے بعد اسے اکبر آباد کا نام دیا۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق سلطان محمود غزنوی کا بیٹا سلطان مسعود سلجوکیوں کے خوف سے اچھی فوج بھرتی کرنے کے لیے لاہور کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ہمراہ 3000 اونٹ تھے جن پر خزانہ لدا ہوا تھا۔ سلطان کے ہمراہ اس کا بھائی سابق امیر غزنی جس کی آنکھیں نکال دی گئی تھیں وہ اور دیگر شاہی افراد تھے۔ یہ قافلہ جب مارگلہ پہنچا تو اس کے اپنے غلاموں نے پہلے شاہی خزانہ لوٹا، پھر اسے معزول کر کے اس کے اندھے بھائی محمد کو سلطان مقرر کر دیا۔ بہنے والا دریا سما اپنے وقت کا شیر دریا تھا، جیسے وقت کی پاتال نے جوہر بنا کر رکھ دیا۔ کبھی یہاں انسانوں کی قربانی دی جاتی تھی، مگر اب انسانوں کے ہاتھوں یہ دریا خود قربان ہو گیا اور اس کے بڑے حصے پر قبضہ درست یا غلط طور پر گکھڑوں کو ابھیسار کے ماتحتوں کے ساتھ شمار کیا، جیسے سکندر کے مورخین نے ٹیکسلا کے شمال اور شمال مشرقی یعنی مری اور کوٹا کے علاقے کا ہمراہ ظاہر کیا۔ وہ مہا بھارت اور پرانوں کی بنیاد پر ابھیسار کا نام دیتے ہیں، جو گکھڑوں کے مطابق وہ ایرانی اور اصفہان کے رہنے والے سلطان قید بن گوہر یا کائی گوہر کی اولاد ہے، جس نے تبت اور بدخشاں کو تسخیر کر کے سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کے بعد وہ کشمیر کی طرف بڑھا۔ کشمیر کا ایک بادشاہ سلطان رستم خان بغاوت کے دوران مارا گیا اور اس کے بیٹے کابل خان نے ناصر الدین سبکتگین کے ہاں پناہ لی، جو اس وقت 778 عیسوی میں کابل کا حکمران تھا۔ کابل کا بیٹا گکھڑ شاہ اپنے بچے کچی قبیلے کو محمود غزنی کے ساتھ ہندوستان لایا اور دریا سندھ کے آر پر سلطنت قائم کری۔ گکھڑ اپنے وطن لوٹ آئے۔ تاریخ فرشتہ میں ایک مختلف تاریخ بیان کی گئی، جس کے مطابق گکھڑ 682 عیسوی سے پنجاب میں آباد ہے۔ 30,000 گکھڑوں نے محمود غزنوی کے خلاف ہند اتحاد میں جنگ لڑی۔ وہ 13ویں صدی میں اسلام قبول کرنے سے پہلے وحشی تھے۔ وہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے اور ان کے ہاں کثیر شوری کی بدترین صورتیں بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ جنرل کنگھم کے بقول وہ سکندر کے حملے سے پہلے پنجاب کی پہاڑیوں میں آباد تھے۔ بعض مورخین کے مطابق 2 صدی عیسوی میں سیالکوٹ کے راجہ رسالو کا شدید دشمن راجہ ہوڈی بھی گکھڑ تھا، جس کا محل کے آثار اٹک میں دریا سندھ کے پر آج بھی پائے جاتے ہیں۔ ضلع سے متعلق مستند تاریخ کا پہلا واقعہ پرتھوی راج اور محمود غزنوی کے دوران 1008 عیسوی میں ہونے والی لڑائی جو اٹک میں چھچ کے علاقے میں لڑی گئی، جس کے بعد ہندوستان مسلمان حملہ آوروں کے رحم و کرم پر ہو گیا۔ تاہم گکھڑ سندھ اور جیلم کے درمیان 1205 میں جو ہے وہ اپنی زمینوں پر قابض رہے۔ اس کے بعد انہوں نے شہاب الدین کے پسپائیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بغاوت کر دی اور لاہور تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ شہاب الدین نے دہلی سے آنے والی فوج کی مدد سے گکھڑوں کو شکست دی، جس کے بعد صلح نامے میں گکھڑوں نے اسلام قبول کر لیا۔ الفنسٹن کے بقول یہ کام بہت آسانی سے ہوئے کیونکہ گکھڑ کسی بھی دین سے بہت کم شناسائی رکھتے تھے۔ تاہم ایک روایت کے مطابق شہاب الدین کو ہندوستان سے واپس جاتے ہوئے گکھڑوں نے قتل کر دیا۔ شہاب الدین غوری کا مزار سہاوا کے نزدیک واقع ہے۔ اس کے 100 سال بعد گکھڑوں کا ذکر اس وقت تاریخ میں ملتا ہے جب 1340 عیسوی میں محمد تغلق کے دور حکومت میں بنگال میں ہونے والے یورشوں کا فائدہ اٹھاتے گکھڑوں نے پنجاب میں لوٹ مار شروع کر دی اور لاہور پر قبضہ کر لیا۔ گکھڑ سردار کے خلاف ایک نوجوان گکھڑ بوجا خان نے بغاوت کر کے روہتاس میں اپنی علیحدہ سرداری قائم کر لی، جس کی اولاد آج بھی روہتاس اور ڈومیلی میں آباد ہے۔ پنجاب چیفز میں سر گریفن گکھڑ قبیلے کی تاریخ یوں بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ
خانپور کے گکھڑوں کا موجودہ سردار راجہ جہانداد خان اپنے قبیلے کی تاریخ کے بارے میں کہتا ہے کہ کنگھم کی جانب سے گکھڑوں کے متعلق نقل کیا گیا فرشتہ کا بیان سبھی گکھڑوں پر صادق نہیں آتا، بلکہ یہ گکھڑوں کی بجائے کھوکھر قبیلے کا بیان ہے۔ یہ کھوکھر کوہستان نمک میں ایک علاقے پر قابض تھے جہاں گکھڑ کبھی نہیں گئے، اس لیے فرشتہ نے گکھڑوں اور کھوکھروں کو ملا دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہاب الدین غوری کو کھوکھروں نے قتل کیا۔ طبقات اکبری میں بھی شہاب الدین غوری کے قتل کو کھوکھروں سے منسوب کیا گیا ہے۔ گکھڑوں کے اصل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایرانی بادشاہ ایجاب جرد کی اولاد ہے، جس کی شکست کے بعد انہیں اپنا وطن چھوڑ کر چین جانا پڑا، جہاں کے قائد فیروز شاہ نے بادشاہ کے محافظ دستے میں ملازمت اختیار کر لی، وہاں سے تبت گئے۔ اسی طرح تیمور کے حملے کے وقت گکھڑوں کا سردار گل محمد تھا۔ گل محمد کے جانشینوں میں جستر خان کا ذکر ایک بہادر جرنیل کے طور پر ہے، جس نے کشمیر پر لشکر کشی کی اور وہاں کے بادشاہ آلاشا کو قید کر لیا۔ اس کے بعد اس نے ترک جرنیل ملک توغان کی مدد سے جالندھر پر قبضہ کر لیا اور دلی کی جانب جو تھا اس نے کوچ کیا۔ لدھیانہ کے مقام پر ہونے والی لڑائی میں اسے شکست ہوئی اور واپس راولپنڈی کی جانب پسپا ہو گیا۔ وہ اپنی وفات 1483 عیسوی تک بھی کبھی جموں اور کبھی لاہور پر حملے کرتا رہا۔ ایک حملے میں اس نے جموں کے راجہ رائے بھیم کو شکست دے کر مار ڈالا، اس کے بعد تاتار خان حکمران وغیرہ، مگر اسے اس کے بھتیجے ہاتھی خان نے قتل کر دیا۔ جنگجوؤں نے گکھڑوں سے اس کے چھینے گئے علاقے واگزار کرانے کے لیے حلہ بول دیا۔ پہلے ہاتھی خان اور اس کے چچا زاد سارنگ خان پسپا ہوئے، مگر پھر اپنی طاقت مجتمع کر کے جنگجوؤں پر حملہ کر کے انہیں بھگا دیا۔ ہاتھی خان کے دور میں بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ وہ تزک بابری میں لکھتا ہے کہ اس نے گکھڑوں کا قلعہ پھروالا پر حملہ کیا، جنہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ جب بابر کی فوج قلعے میں داخل ہوئی تو دوسرے دروازے سے ہاتھی خان نکل گیا۔ اس زمانے میں سلطان سارنگ خان نے ہاتھی خان کو زہر دے کر ہلاک کر دیا اور 1525 عیسوی میں خود رئیس بن گیا۔ سارنگ خان اور اس کے بھائی آدم خان نے بابر کی اطاعت کر لی، جس کے صلے میں بابر نے دونوں بھائیوں کو پٹھوار پر حکمرانی کا پروانہ جاری کر دیا۔ 1541 عیسوی میں شیر شاہ سوری نے روہتاس کا قلعہ اس لیے بنایا کہ ہمایوں جو ایران فرار ہو گئے تھے، اگر وہ واپس آئے تو گکھڑوں کی حمایت سے حملہ نہ کر دے۔ سارنگ خان نے بابر کے فیاضانہ سلوک کا بدلہ اس کے بیٹے ہمایوں کا ساتھ دے کر نبھایا اور روہتاس قلعے میں متعین 12,000 فوج کا ناک میں دم کر دیا۔ 1548 عیسوی میں شیر شاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے سلیم شاہ نے گکھڑوں کو سزا دینے کے لیے ان پر فوج کشی کی۔ سارنگ خان کا بیٹا کمال خان جو صلح کا ایلچی بنا کر بھیجا گیا تو اسے بھی پابندِ سلاسل کر دیا۔ اس طرح لڑائی میں سارنگ خان اور اس کے 16 بیٹے مارے گئے۔ اس دوران قلعہ پھروالا کئی بار گکھڑوں کے ہاتھ سے گیا اور کئی بار واپس آئے۔ سارنگ خان کے بعد اس کا بھائی آدم خان سردار بنا، جس نے سلیم شاہ کے بھائی شہزادہ کامران کو پناہ دی جو سلیم شاہ کا مخالف تھا۔ آدم خان نے گکھڑوں کی روایات کے برخلاف کامران کو سلیم شاہ کے حوالے کر دیا، جس نے کامران شاہ کی آنکھیں نکلوا دی۔ 2 سال بعد جب ہمایوں نے دلی فتح کیا تو آدم خان اس کے ہم رکاب تھا، جسے شہزادہ کامران شاہ کے ساتھ دغا بازی کے عوض بہت کچھ انعام دیا گیا۔ سلطان سارنگ خان نے 3 بیٹے کمال خان، سعید خان اور الاول خان چھوڑے تھے۔ الاول خان کی بیوی پر لشکر خان جو کہ آدم خان کا بیٹا تھا عاشق ہو گیا اور اسے نکاح میں لانے کے لیے الاول خان کو قتل کر ڈالا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو مقتول کا بھائی کمال خان دلی میں تھا، جس نے شہنشاہ اکبر کے حضور اس کی شکایت کی۔ شہنشاہ نے آدم خان کا نصف علاقہ اسے عطا کر دیا، مگر مد مقابل اس حکم کی تعمیل میں اپنا علاقہ کب دیتے تھے۔ چنانچہ کمال خان کو حملہ کرنا پڑا، جس میں اس نے فتح پائی اور آدم خان کو پھانسی دے کر اپنا دل ٹھنڈا کیا۔ کمال خان جلد ہی 1559 میں فوت ہو گیا، جس کے بعد گکھڑوں میں سرداری کا جھگڑا شروع ہو گیا، جس کو حل کرنے کے لیے شہنشاہ اکبر نے علاقے کو تمام فریقوں میں تقسیم کر دیا۔ آدم خان کے پوتے جلال خان کے حصے میں دان گلی سمیت موزہ جات آئے، جبکہ کمال 454 خان کے بیٹے مبارک خان کو پھروالا سمیت 333 موزہ جات ملے۔ اکبر آباد اور 242 موزہ جات شیخ گنجا جو کہ آدم خان کا چھوٹا بیٹا تھا اس کے حصے میں، جبکہ راولپنڈی سلطان سارنگ خان کے تیسرے بیٹے سعید خان کو دیا گیا۔ اس تقسیم کے 1 سال بعد مبارک خان کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا بھی زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہا۔ شادمان خان ایک شاعر مزاج گکھڑ تھا۔ گکھڑوں کے چیف کرنل سلطان ظہور اختر کیانی نے ایک دفعہ بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ شادمان خان تاریخ میں وہ پہلا انسان تھا جس نے لکڑی کے پر لگا کر پھروالا قلعے سے کئی بار اڑان کا مظاہرہ کیا تھا اور ایک مظاہرے میں اس کی ٹانگیں بھی ٹوٹ گئی تھی، اس لیے اکبر نے پھروالا جلال خان کو
کر دیا جو جنگجو رئیس تھا، اور کوہاٹ بنو سوات میں بطور شاہی جرنیل اپنی بہادری کے جوہر دکھا چکے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اور پوتا حکمران بنے، جن کے بعد الاداد خان حکمران بنا، لیکن چونکہ وہ کم عقل تھا اس لیے اقتدار اس کی بیوی کے ہاتھ رہا۔ تاوقت تھے کہ اس کا بیٹا دولو مراد خان جوان نہیں ہوگا، اس کی فیاضی کی وجہ سے اس کا نام لکھی مشہور ہو گیا۔ اس کا انتقال 1726 عیسوی میں، اس کے بعد معظم خان نے 13 سال حکومت کی۔ گکھڑوں کے آخری سردار مقرب خان تھے، جن کے دور میں گکھڑوں کی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس نے ایک طرف یوسف زئی پٹھانوں اور کلی خان رئیس خٹک کو شکست دی، اور دوسری طرف گجرات میں چب راجپوتوں کو زیر کر کے گجرات اور بھمبر کو بھی تہو تیغ کر ڈالا۔ مقرب خان احمد شاہ ابدالی کے ساتھ بھی ہندوستان پر حملوں میں شریک رہا، جس کے عوض احمد شاہ نے سندھ سے چناب تک کا علاقہ مقرب خان کو دے دیا۔ مقرب خان کے دور میں گکھڑوں کو جو عروج حاصل ہوا وہ کسی اور سردار کے حصے میں نہیں آیا۔ آخرکار 1765 میں ایک سکھ رئیس سردار بھنگی سنگھ، بھنگی مثل کا چیف، اس نے لاہور سے ایک بڑی فوج لا کر گکھڑوں پر حملہ کر دیا۔ مقرب خان نے گجرات میں مقابلہ کیا مگر شکست کھائی اور مجھلم میں پسپائی اختیار کر لی۔ مقرب خان کو کمزور ہوتا دیکھ کر اس کے ہم قبیلہ ہمت خان رئیس ڈومیلی نے اسے دغابازی سے قید کر کے مار ڈالا اور خود گکھڑوں کا سردار بن گیا۔ مقرب خان کے چاروں بیٹوں نے پھروالا اور دان گلی کے قلعوں پر قبضہ کر لیا، لیکن پھر ان کا آپس میں تنازع شروع ہوا، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سردار گجر سنگھ نے سوائے پھروالا کا تمام علاقہ گکھڑوں سے چھین لیا۔ مقرب خان کے بیٹے سعد اللہ خان اور علی خان اولاد نرینہ کے بغیر فوت ہو گئے۔ منصور خان اور شادمان خان ان کے حصوں پر قابض ہو گئے، مگر 1818 عیسوی میں انند سنگھ تھیے پوریا جو کہ رئیس راولپنڈی ملکھا سنگھ تھیے پوریا کا پوتا تھا، اس نے گکھڑوں سے تمام جاگیریں چھین کر انہیں مفلس کر دیا۔ پھر 1826 میں کچھ گکھڑ خاندانوں کا پھروالا کے مالکانہ حقوق جو ہے وہ ان کو دیے گئے۔ اکبر کے عہد میں یہ علاقہ سندھ ساگر دواب پر مشتمل تھا، جس میں اٹک، نیلاب، جیلم، سرگودا، پھروالا، دان گلی اور تخت پڑی شامل تھے۔ یہ علاقے سالانہ 4.5 لاکھ روپے مالیہ ادا کرتے تھے، ان میں راولپنڈی، پھروالا اور دان گلی گکھڑوں کے ماتحت تھے۔ جدید راولپنڈی کا جو بانی گکھڑ سردار جھنڈا خان تھا، اس سے پہلے راجہ راول کیسر کی نسبت سے راولپنڈی کہا جاتا تھا۔ راول گاؤں تو موجودہ راول ڈیم کی جگہ پر آباد تھا، جہاں 2 قدیم مندر آج بھی موجود ہیں، لیکن پنڈی کا قصبہ نالہ لئی کے کنارے پرانے قلعے کے ارد گرد واقع تھے۔ جب گکھڑ سردار جھنڈا کو 1493 عیسوی میں یہ علاقہ ورثے میں ملا تو انہوں نے اپنی جاگیر جو راول گاؤں سے پنڈی تک پھیلی ہوئی تھی کو ملا کر راول پنڈی کہنا شروع کر دیا۔ 17ویں صدی کے وسط تک جب صوفی بزرگ شاہ چند چراغ راول پنڈی کو اپنا مسکن بناتے ہیں تو اس وقت یہ موجودہ بھابڑا بازار میں 60-70 گھروں پر مشتمل ایک مختصر سی آبادی ہے، جہاں جین مت کے ماننے والے رہتے ہیں۔ تاہم اس سے ملحقہ دیگر چھوٹی چھوٹی آبادیاں موجود تھیں جو آج محلوں اور ڈھوکوں کی صورت میں راولپنڈی میں مدغم ہو چکی ہیں۔ رنجیت سنگھ سے پہلے سردار ملکھا سنگھ جو ضلع لاہور کے گاؤں تھیے پور کا رئیس تھا، وہ گجرات اور گجرانوالا پر قبضہ جماتے ہوئے راولپنڈی کی طرف بڑھا، جو اس دور میں ایک بے وقت مقام تھا، لیکن ملکھا سنگھ نے اس کے حدود اربعہ کو دیکھتے ہوئے راولپنڈی کو 1765 میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا، جس نے یہاں نئے مکانات کی تعمیر کی اور شہر کی فصیل بھی بنائی۔ اس نے بھیرا، شاہپور، چکوال، میانی، پنڈ زادن خان اور جیلم سے تاجروں کو راولپنڈی لا کر بسایا۔ اس نے جلد ہی ارد گرد کا علاقہ بھی تسخیر کر لیا اور ہزارہ تک اپنی سرحدیں پھیلا دی۔ وہ 1804 عیسوی میں فوت ہوا۔ ملکھا سنگھ نے مری اور کوہوٹا کے پہاڑی علاقوں کے 107 دیہات گکھڑوں کے پاس رہنے دی، جنہوں نے سکھ راج کا ناک میں دم کیے رکھا۔ ہری سنگھ نے 1820 سے 30 کے درمیان علاقوں پر لشکر کشی کی، لیکن آ کر یہ علاقہ مہاراجہ کشمیر گلاب سنگھ کو دے دی، جنہوں نے مقامی گکھڑوں پر مظالم کی انتہا کر دی۔ گکھڑ مارنے پر 1 روپیہ انعام کا اعلان کر دیا، جس سے گکھڑوں کی آبادی مٹ کر رہ گئی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس دور میں گکھڑوں نے خود کو کیانی کہلوانا شروع کیا، کیونکہ ان کا جد امجد کائی گوہر کیان سے ہی آیا تھا۔ ملکھا سنگھ تھیے پوریا کی وفات کے بعد رنجیت سنگھ نے اس کے بیٹے جیون خان کے نام جاگیر کی توثیق کر دی۔ تاہم 1814 میں جیون خان کی وفات کے بعد رنجیت سنگھ نے راولپنڈی میں ساری جاگیروں کو ضبط کر لیا اور راولپنڈی تخت لاہور کی عملداری میں چلا گیا۔ رنجیت سنگھ کے اقتدار کا سورج بھی راولپنڈی میں ہی غروب ہوا، جہاں آخری سکھ جنرل چتر سنگھ اور شیر سنگھ نے 14 مارچ 1849 کو دریائے سواں کے کنارے جنرل دلبرٹ کے آگے ہتھیار ڈالے۔ جنگ موجودہ ہمک اور سیالہ گاؤں کے درمیان لڑی گئی۔ راولپنڈی کے گزیٹر 1907 میں لکھا ہے کہ 1853 میں منگلا کے ایک گکھڑ نادر خان نے بغاوت کری اور مشہور کر دیا کہ رنجیت سنگھ کا بیٹا شہزادہ پیش باورا سنگھ زندہ رو مراقبے میں تھا، حالانکہ وہ اٹک میں قتل ہو چکا تھا۔ باغی اس کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، مگر یہ پھر انگریزوں نے نادر خان کو گرفتار کر کے بغاوت کے جرم میں پھانسی دے دی۔
1857 کی جنگ آزادی میں مری اور ہزارہ کے قبائل نے بغاوت کی جسے انگریزوں نے بروقت اطلاع دینے پر کچل دیا۔ برٹش راج کے آتے ہی راولپنڈی کی فوجی اہمیت اور اینگلو افغان وار کے تناظر میں راولپنڈی کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا درجہ مل گیا۔ یہاں ہر مجسٹری کی 53ویں ریجمنٹ تعینات کی گئی۔ لارڈ ڈلہوزی نے راولپنڈی کو مرکزی اہمیت دی۔ اس کے بعد شہر تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ کنٹونمنٹ کے علاقے میں گھنے جنگلات کو آباد کاری کے لیے کاٹ دیا گیا۔ 1889 میں پنجاب ناردرن اسٹیٹ ریلوے جیسے بعد میں نارتھ ویسٹرن ریلوے کہا جاتا ہے اسے پنڈی تک توسیع دی گئی۔ 1 جنوری 1886 کو راولپنڈی میں ٹرینوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی، جس کے بعد شہر کی آبادی میں بھی تیزی سے اضافہ۔ 1901 کی مردم شماری کے مطابق راولپنڈی شہر کی آبادی 4,70,077 اور کنٹونمنٹ کی 4,06,011 نفوس پر مشتمل تھی۔ 1881 کی مجلس کی آبادی میں 31% اضافہ ہوا۔ ملتان سیالکوٹ کے ساتھ راولپنڈی متحدہ پنجاب کا تیسرا سب سے تیزی سے پھیلنے والا شہر بن گیا۔ نالا لئی کنٹونمنٹ اور شہر کو جدا کرتا ہے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں کابل کے بادشاہ شجاع اور شاہ زمان بھی راولپنڈی میں پناہ گزین ہوئے۔ ان کا گھر کوتوالی میں تھا جہاں اب تھانہ ہے، اس کے پاس کوہ نور ہیرا بھی تھا۔ اس کے طرح یہ بیش قیمت ہیرا بھی کچھ عرصہ راولپنڈی میں رہا، جس کے بعد یہ ہیرا رنجیت سنگھ نے ان سے لے لیا۔ انگریزوں کے دور میں راولپنڈی میں پہلا چرچ گریجن چرچ بنایا گیا، جس کی تعمیر 1854 سے 1889 میں کی گئی۔ اس عرصے میں کئی سرکاری عمارات تعمیر ہوئیں۔ بریگیڈیئر جنرل جان میسی کی یاد میں سردار سجان سنگھ نے 2 لاکھ کی عطیے سے میسی گیٹ 1883 میں بنوایا۔ شہر کی دیگر عام جگہوں میں میونسپل گارڈنز، رائے بہادر سجان سنگھ کا باغ جس میں ایک چھوٹا عجائب گھر، شادی گھر جسے سجان سنگھ کے بڑے بیٹے سردار ہردیت سنگھ کی شادی کے موقع پر کھولا گیا۔ اسی طرح اسی باغ میں 1902 میں سجان سنگھ نے سردار ہردیت سنگھ لائبریری کام کی، جس کی نگرانی سجان سنگھ کا کزن شام سنگھ کرتا تھا۔ یہاں 80 کے قریب اخبارات اور جرائد آتے تھے اور مختلف موضوعات پر سینکڑوں کتابیں موجود تھیں۔ شہر کے اہم تعلیمی اداروں میں سرشت نیتی ہائی اسکول، اینگلو سنسکرت ہائی اسکول، ڈینیز ہائی اسکول، ماموجی اسلامیہ ہائی اسکول، مشن اسکول اور مشن جسے بعد میں گارڈن کالج کہا گیا۔ بنی میں مائی ویرو کا تالاب بھی شہر کے اہم مقامات میں شامل تھا۔ گارڈن کالج کو امریکن پریسبیٹرین مشن نے قائم کیا، جسے میں شروع میں 9 پروفیسر تھے اور کالج کا سالانہ خرچ 20,000 روپے تھا۔ سرشت نیتی ہائی اسکول رائے بہادر بوٹا سنگھ کے عطیے سے قائم کیا گیا تھا، جسے 1906 میں اس شرط کے ساتھ حکومت کے حوالے کر دیا گیا تھا کہ صوبہ کی اسمبلی میں تمام مذاہب کے طلبہ اپنی اپنی مقدس آیات کی تلاوت لازمی کریں گے اور کوئی ایک استاد طلبہ کو اخلاقیات پر سبق بھی پڑھائے گا۔ یہ اسکول پنجاب کا سب سے بڑا اسکول تھا، جہاں 400 کے قریب طلبہ زیر تعلیم تھے۔ ڈینیز ہائی اسکول کی جگہ پر پہلے کنٹونمنٹ ٹریننگ اکیڈمی تھی، لیکن 1893 میں یہ عمارت گر گئی، جس کے بعد کنٹونمنٹ کے مجسٹریٹ میجر ڈینی نے یہاں اسکول قائم کر دیا۔ کنٹونمنٹ اس کو سالانہ 1500 امداد دیتا تھا، جبکہ طلبہ کی فیس بھی 1200 230 اس طرح وصول کی، جہاں ایک ہیڈ ماسٹر تھے اور 15 ہیڈ ماسٹر اور 15 ماسٹر تھے۔ ماموجی اسلامیہ ہائی اسکول 1896 میں مسلمانوں نے مل کر بنایا، جو حکومت سالانہ 1843 روپے گرانٹ دیتی تھی۔ 247 طلبہ سے سالانہ فیسوں کے مد میں 2391 روپے وصول ہوتے تھے اور سالانہ اسکول کا سالانہ خرچ 5183 روپے تھا۔ ضلع میں لڑکیوں کے اسکول تھے، جن میں سے کھیم سنگھ بیدی نے تقریباً 34 اسکول قائم کیے۔ مکھی اسکول کے علاوہ لڑکیوں کے تمام اسکولوں میں ذریعہ تعلیم اردو تھا۔ گزشتہ 3 صدیوں میں راولپنڈی کی تاریخ میں 3 عناصر نے بنیادی کردار ادا کیا۔ ایک اس وقت جب یہاں صوفی بزرگ شاہ چند چراغ آئے، دوسرا جب یہاں انگریزوں نے ہندوستان کی سب سے بڑی چھاؤنی کی بنیاد رکھی، اور تیسرا اس وقت جب یہاں پاکستان کے نئے دارالحکومت کی بنیاد رکھی گئی۔ آج کے راولپنڈی کے پھیلاؤ میں پاکستان آرمی کے ہیڈ کوارٹر اور اسلام آباد کا بنیادی کردار ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کو پاکستان کے جوڑواں شہر کہا جاتا ہے، بلکہ بعض جگہوں پر آج بھی دونوں شہروں کے تھانوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ حدود اسلام آباد کی ہے یا راولپنڈی کی۔ 2000 سال پہلے بھی گندھارا سندھ کی تہذیب کا ایک جیتا جاگتا مرکز تھا، اور آج پھر تاریخ نے جو انگڑائی لی ہے اور اسلام آباد کو پاکستان کا مرکز بنا دیا ہے، یہی نہیں بلکہ یہاں دنیا کی 2 بڑی تجارتی شاہراہوں کا ملاپ ہو رہا ہے۔ ایک چین کو مشرق وسطیٰ سے ملاتی ہے تو دوسری بھارت اور بنگلہ دیش سمیت جنوبی ایشیا کو کابل اور ماسکو تک لے جاتی ہے۔ ان دونوں شاہراہوں پر ابھی بین الاقوامی تجارت شروع نہیں ہوئی، لیکن جب بھی ہوگی راولپنڈی اور اسلام آباد پاکستان کا سب سے بڑا شہری علاقہ بن جائے گا۔ یہاں دنیا بھر سے تاجر اور سیاح آئیں گے، اور تب یہاں آنے والے سوچیں گے کہ اس علاقے کی تاریخ، تہذیب، تمدن اور اساطیر کیا رہی ہوگی۔ اور آخری بات جو اسلام آباد میں مدفون 17ویں صدی کے ایک صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف المعروف بری امام سے منسوب ہے۔ وہ کہتے تھے یہاں ایک شہر تعمیر ہوگا جو دنیا کے لیے مرکز نگاہ بن جائے گا، لیکن پھر ایک دن ایک خوفناک زلزلے سے وہ شہر صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔
شاید اس سے پہلے بھی یہاں کوئی شہر رہا ہوگا جو اپنے وقت کا مرکز رہا ہو، لیکن آج اس کے آثار بھی کہیں سواں کی مٹی تلے دفن ہیں۔
اتنا ہی. دیکھتے رہیے DCTV USA, DTVNN اینڈ ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flix, جہاں آپ 3000 سے زائد چینلز دیکھ سکتے ہیں. سو اسٹے ٹیون اینڈ اسٹے ود اس.